الله تبارك وتعالى إجلالا وإكراما لشأن عظمة حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جس کا آغاز ہوا آج جس کی پہلی تاریخ ہے محرم الحرام، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. ہم نے 1446 ہجری کو پیچھے چھوڑا اور 1437 ہجری میں آج ہم داخل ہوئے. اور یہ مہینہ جب آتا ہے تو اہل بیت اطہار میں سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک نسل اور پاک ذریت میں سے آپ کے عظیم نواسے حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کو تازہ کرتا ہے. یہ مہینہ آپ کے ذکر اور آپ کی جو فکر تھی دین کو بچانے کی، اس کو ہم سننے سنانے میں صرف کرتے ہیں اور آپ کی زندگی سے ایک ہم پیغام اخذ کرتے ہیں. اور آج کی تاریخ یکم محرم الحرام کی گزشتہ جمعہ آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے منسوب تاریخ ہے. تو آپ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں گے تو ابتدا سے لے کر انتہا تک شہادتیں بھری ہوئی ہے. اسلام کے سال کا آغاز بھی شہادت سے ہوتا ہے، اختتام بھی شہادت پر ہوتا ہے. آپ دیکھیں گزشتہ مہینہ گزرا، ہم نے ایک عظیم قربانی کا ذکر سماعت کیا جو حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تھی. اس کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ایام آئے. پھر چند دن گزرے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ایام آئے. پھر چند دن گزریں گے تو سانحہ کربلا جو کربلا کا عظیم معرکہ پیش آیا تھا اس کے واقعات کو ہم سماعت کریں گے. پھر چند دن گزریں گے تو حضرت سیدنا امام زین العابدین شہید مظلوم کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ایام آئیں گے. تو یہ مہینے، یہ ایام شہادتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ شہادتیں ہم کو پیغام دیتی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ایک اٹوٹ وابستگی کو پیدا کر لو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ. جب تم محبوب بندے بن جاؤ گے تو پھر یہ جو فانی دنیا ہے تمہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ فانی دنیا کی محبت تم اپنے دل سے نکال دو گے اور صرف ایک رب کے ہو جاؤ گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہادتیں پیش کرنا ہے، اپنے آپ کی زندگی کو لٹا دینا ہے، یہ تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. آپ ان تمام کی زندگیوں کو اٹھا کر پڑھے. حضرت سیدنا عثمان غنی کی آپ زندگی، حضرت فاروق اعظم کی زندگی، امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی زندگی، یہ تمام کی زندگی میں آپ کو جو عنصر ملے گا وہ رب کی محبت ملے گی، رب کی اطاعت ملے گی. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ان کا جذبہ محبت ہے، جو ان کی اطاعت ہے، یہ آپ کو ان کی زندگیوں میں ملے گی. ہمیں بھی اپنی زندگی کی طرف غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے محبت بھی ہم کو پیدا کرنی چاہیے. جب یہ پیدا ہوگی تو پھر ہم ایک کامیاب انسان کہلائیں گے. آج کا جو دن ہے یکم محرم کا، ہم نے گزشتہ سال کو چھوڑا، نئے سال میں داخل ہوئے. اب ہمیں اپنے ماضی کی طرف غور کرنا ہے کہ کیا جو سال گزر چکا وہ سال ہمارا کامیابی والا سال تھا یا نہیں. اس کی طرف ہمیں غور کرنا ہے اور آئندہ سال کے لیے ہمیں لائے عمل تیار کرنا ہے. جو گزرا اس پر نظر ثانی کرنا ہے کہ میں نے ان قیمتی ایام میں، کیونکہ آپ دیکھیں ہر چیز دوبارہ واپس آ سکتی ہے. صحت جاتی ہے، آپ علاج کرنے سے صحت واپس آ سکتی ہے، اور دولت جاتی ہے، آپ محنت کریں گے دولت آ سکتی ہے.
لیکن جو یہ وقت ہے ایک مرتبہ گزر گیا، آج کا دن، آج کی صبح جو گزر گئی آپ کی زندگی میں کبھی پلٹ کر قیامت تک آنے والی نہیں ہے۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ جو گزرا ہوا وقت ہے وہ میں نے کیسے صرف کیا، آیا میں اللہ کی اطاعت میں اس کو خرچ کر رہا ہوں یا اللہ کی نافرمانی میں وہ وقت میں نے گزارا ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی، اس کی یاد اور یافت میں وہ وقت گزرا ہے تو وہ آپ کے لیے کامیابی والا وقت ہے، وہ آپ کی تقدیر کو بدلنے والا وقت ہے۔ اگر وہ وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور اس کی معصیت میں، گناہوں میں گزرا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ اب اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو مہلت دی ہے، فوری اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر کے آنے والے ایام میں کوئی ایسا گناہ ہم سے نہ ہو جائے، اس کا تہیہ اور ارادہ کرنا چاہیے۔ یہی زندگی کا اصل مقصود ہے۔ ہر نفس کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ آنے والی زندگی سے مراد قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہم اگر اس کو جنت سمجھیں گے تو یہ کافروں کے لیے جنت ہے، بس ان کے لیے یہ چند جو سال ہوتے ہیں وہی آرام کے لیے بنائے گئے، پھر اس کے بعد ان کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں قبر میں۔ لیکن ایک ایمان والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو آزمائش والے ایام بنا، آزمائش کی گھڑیاں اس کے اندر رکھی، اور اللہ چاہتا ہے کہ کون سا بندہ اس کے اندر صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تو جو بندہ صبر کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بندہ ادھر صبر کی کیفیت میں آتا ہے، جو رب کی رضا ہو اس پر راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اور قریب کرتا جاتا ہے، اور قریب کرتا جاتا ہے۔ جتنا وہ صبر کرتا جاتا ہے اللہ کی مزید نعمتیں اس کی طرف آتے رہتی ہے۔ تو یہ انسان کے لیے دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم نے گزشتہ ایام میں کیا کیا، آنے والے ایام ہمارے کیسے گزرنے والے ہیں، ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے۔ آنے والی ساعتوں کو، آنے والے لمحات کو ہم اللہ کی یاد اور یافت میں مصروف کریں گے تو جب ہماری سانسیں رک جائے گی، اس کے بعد کے جو ایام آئیں گے، اس کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے قبر کی اور حشر کی، یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو ہر نفس کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ سال آتے ہیں جاتے ہیں، دن آتے ہیں جاتے ہیں، ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ سال، یہ دن آپ کو پیغام دے کر جاتے ہیں کہ تمہاری زندگی سے اتنے لمحے ختم ہو گئے، اب یہ لمحے دوبارہ آنے والے نہیں ہیں۔ تم چاہتے تو ان لمحوں کو بہتر انداز سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے تھے، لیکن اگر تم نے اس میں اطاعت و نافرمانی کی ہے تو تم کو مزید مہلت دی گئی، مزید اب مہلت دی گئی ہے۔ اب ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو اٹھنے کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، تو یہی وقت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لیا جائے، بیٹھے بیٹھے ہماری روح قبض کر لی جائے۔ انسان کی زندگی کا کیا پتہ، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں مسجد سے گھر میں جا کر مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کروں گا، کوئی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو یہ ہر گزرتا ہوا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ گزشتہ جو ہوا اس کا محاسبہ کرو، آنے والے وقت کے لیے تیاری کرو اور اس وقت توبہ و استغفار کرو۔ یہی ہر لمحہ آپ کو پیغام دے کر جا رہا۔ اور یہ عظیم مہینہ، ماہ محرم الحرام کا مہینہ، جس میں میں نے ابتدا میں کہا کہ سیدنا امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد تازہ کرتے ہیں، وہ عظیم معرکے کو ہم یاد کرتے ہیں۔ لیکن یہ کون ہے حسین ابن علی، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، ان کی کیا عظمت ہے، اس کو بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ ان سے کیسی محبت کرنے کا اللہ نے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے۔ اللہ چاہتا تو اللہ خود فرما سکتا تھا کہ اے میرے بندو، یا اگر
محبوب کے دل میں ہوتا تو خود رسول اللہ فرما دیتے کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ماننے والوں. نہیں، لیکن بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے وحی کے ذریعے، اور اس کو قرآن کی آیت بنائی جا رہی ہے، قرآن کے اندر اس کو شامل کیا گیا. تو اس بات سے اس گفتگو کا وزن اور اندازہ آپ کو معلوم ہوتا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ کہیے. الفاظ اللہ کے، زبان مصطفیٰ کی ہے. کیا فرمائی جا رہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تم تک تبلیغ دین کی ہے، میں نے جو تم کو اللہ کے قریب کیا ہے، میں نے جو تم کو ہدایت عطا فرمائی ہے، ہدایت کا رستہ بتایا، جنت کے قریب تم کو کیا، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی دینار و درہم نہیں چاہتا. اللہ آگے فرماتا ہے اے حبیب آپ فرماؤ الا المودۃ فی القربہ، بس چاہتا ہوں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے قرابت داروں سے تم بہت زیادہ محبت کرو. ایک محبت ہوتی ہے، ایک مودت ہوتی ہے. محبت کے اوپر کا جو درجہ ہے وہ مودت کا درجہ ہوتا ہے. ٹوٹ کر جس سے محبت کی جائے وہ محبت مودت کہلاتی ہے. تو اہل بیت سے کیسی محبت ہو؟ ٹوٹ کر ان سے محبت کی جائے، دل و جان سے ان سے محبت کی جائے. پھر خود حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تم اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، 3 چیزوں کا ادب ان کو سکھاؤ. وہ کیا ہے؟ حب نبیکم، سب سے پہلا کام اپنی اولاد کے دل میں تمہارے نبی کی محبت کو پیدا کرو. یہ محبت آئے گی تو انسان کامیاب کہلائے گا. نبی کی محبت نہیں ہے، دن رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہے ہیں، وہ سجدے قابل قبول نہیں ہیں اگر نبی کی محبت نہیں ہے. نبی کی محبت ہے تو ایمان آپ کا پکا ہے. نبی کی محبت ہے تو نبی کا اسوہ آپ کو کام آنے والا ہے. نبی کی محبت نہیں ہے لیکن نبی کے جیسا عمل کر رہے ہیں، وہ عمل قابل قبول نہیں. پہلے نبی کی محبت. دوسری مرتبہ فرمایا کہ وہ حب اہل بیتی، میرے اہل بیت سے محبت کرنا ان کو سکھاؤ. پہلے نمبر پر میری محبت، دوسرا میرے گھر والوں کی محبت، تیسرا فرماتے ہیں کہ وہ تلاوت القرآن، اور ایک روایت قراءت القرآن، تم ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. کون سے نمبر پر فرمایا؟ تیسرے نمبر پر. پہلے نبی کی محبت، آل نبی کی محبت دل میں آئے گی، پھر بندہ قرآن پڑھے گا تو وہ قرآن کا جو نور ہے اس کے سینے میں اترے گا. ورنہ الفاظ کو یاد کر لینا، اس کے ترجمے کو رٹ لینا، یہ انسان کے لیے کافی ہونے والا نہیں ہے. یہ تو غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، اگر وہ محنت کرے عربی لینگویج سیکھ سکتا ہے، اس کے معانی و مطالب لوگوں کو سمجھا سکتا ہے. لیکن جو اس کا اصل نور ہے، وہ نور جب اس کے دل میں آئے گا جب بندہ نبی کی اور آل نبی کی محبت کو پیدا کرے گا. یہ شان اور یہ عظمت ہے. اور ان کی عظمت قرآن میں اس طرح بیان کی گئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی نجاست اور گندگی کو دور کر دے، اور بے شک اللہ نے دور کر دیا. اب ظاہری نجاست جو ہمارے بدن پر لگتی ہے وہ نجاست کا ذکر ہے یا اندرونی نجاستوں کا ذکر ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اندرونی اور بیرونی ہر قسم کی نجاست سے اہل بیت اطہار کو اللہ نے پاک کیا. بیرونی نجاست ہو سکتا ہے کوئی غلاظت آپ کے جسم پر، کپڑے پر لگ جائے. اندرونی نجاست کیا ہے؟ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے. ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو پاک اور صاف رکھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاشان اقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، یہ آیت نازل ہوئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کی اہل بیت میں داخل نہیں ہوں؟ آپ کی زوجہ ہے. تو حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بھی میری اہل بیت میں داخل ہیں. تو اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی ازواج کو بھی اہل بیت میں شمار کیا. اور یہی اہل بیت سے اللہ نے کیا وعدہ لیا کہ ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے ان کو پاک اور صاف کیا. اب ان امہات المؤمنین کے بارے میں کوئی اگر اپنی غلیظ زبان کھولتا ہے جس طرح شیعہ کھولتے ہیں تو آپ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر گندگی اور نجاست سے پاک کر دیا. جو ان کے بارے میں غلاظت بکے وہی غلیظ ہے، وہی گندگی کے اندر ڈوبا ہوا، وہی پلید ہے. تو اللہ نے
حضور کی اہل بیت سے اور حضور کی ازواج سے سب سے گندگی کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا، ظاہری باطنی ہر قسم کی نجاست سے ان کو پاک کر دیا گیا۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہل بیت کون ہے جن سے محبت مودت رکھنے کا اللہ نے حکم دیا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی کے اندر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت حسنین کریمین سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کو لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے، اے اللہ تو ان سے محبت فرما، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بھی دشمنی اور عداوت فرما۔ یہ مقام اہل بیت کا فرما، جو ان سے محبت کرے ان سے رسول بھی محبت کریں گے، ان سے خدا بھی محبت کرے، اور جو ان سے عداوت دشمنی اور بغض رکھیں گے ان سے اللہ بھی بغض رکھے گا، اللہ بھی دشمنی فرمائے گا، اور رسول اللہ بھی ان سے دشمنی فرمائے۔ اور اللہ جس سے دشمنی کر لے پھر دنیا و آخرت میں اس کا کوئی ٹھکانہ ہونے والا نہیں۔ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی لیکن جیسے ہی موت آئے گی پھر وہ مرتے ہی وہ ایسے عذاب چکھے گا جس کو دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت کی محبت وہ محبت ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر گیا، ان سے محبت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرمائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر میرے اہل بیت کا بغض رکھنے والا ہوگا، دشمنی رکھنے والا ہوگا، حالت روزہ میں کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز پڑھتے ہوئے اگر اس کی جان جائے تب بھی وہ بخشا نہیں جائے گا۔ روزے کی حالت میں ہے، صحن کعبہ میں ہے اور نماز کی حالت میں جان جا رہی ہے لیکن دل میں اہل بیت کا بغض ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی جنت میں نہیں ڈالے، وہ جہنمی ہے۔ تو یہ اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ان اہل بیت اطہار سے محبت اور ان سے وابستگی رکھنے کا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو حکم دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان سے محبت کرے، ان کے اسوے پر عمل کرے، ان کے طرز زندگی کو اپنائے اور ان کے جیسی صورت اور سیرت بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہی چیزیں ہیں جو آپ کو کامیاب بنا سکتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ دلا سکتی ہیں۔ اور یہی اگر ہم سے کوئی غلطی خطا نسیان ہو جائے تو یہی اہل بیت اطہار اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت کر کے ہم کو جنت پہ پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، ان کے اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کا ادب کرنے والا بر ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔